اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی فوج کا معائنہ کیا تو جو کم عمر لوگ تھے ان کو کہا کہ وہ واپس شہر چلے جائیں، مگر جب حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ آپ چھوٹے ہو واپس چلے جاؤ تو وہ فوراً اپنے پاؤں کی انگلیوں کے بل پر کھڑے ہو گئے کہ ان کا قد اونچا نظر آئے، اور ان کی یہ ترکیب کامیاب بھی ہو گئی، وہ فوج میں شامل ہو گئے۔ اسی طرح حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ وہ بھی کم عمر نوجوان تھے، جب ان کو واپس جانے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے عرض کیا کہ میں رافع بن خدیج کو کشتی میں ہرا سکتا ہوں، اس لیے اگر رافع فوج میں رہ سکتا ہے تو میں بھی رہ سکتا ہوں، مجھے بھی اس کی اجازت ملنی چاہیے۔ بہرحال اسی وقت فوراً دونوں کا مقابلہ کرایا گیا اور واقعی حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ نے حضرت رافع رضی اللہ عنہ کو زمین پر اٹھا کر پٹخ دیا، اور اس طرح ان دونوں کم عمر نوجوانوں کو جنگ احد میں شرکت کی اجازت ملی۔ مشرکین تو 12 شوال 3 ہجری بدھ کے دن ہی مدینہ کے قریب پہنچ کر احد کے پہاڑ کے قریب اپنا پڑاؤ ڈال چکے تھے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم 14 شوال 3 ہجری کو نماز جمعہ کے بعد مدینہ سے روانہ ہوئے، رات کو بنی نجار میں رہے اور 15 شوال کے دن نماز فجر کے وقت احد میں پہنچے۔ جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر پڑھ لی تو پھر میدان جنگ میں مورچے بنائے گئے۔ اس دفعہ کچھ اس طرح سے جنگی حکمت عملی کی گئی کہ حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ کو لشکر کے دائیں طرف پر، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کو بائیں طرف، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو فوج کے اگلے حصے پر، جبکہ حضرت مقداد بن عمرو رضی اللہ عنہ کو فوج کے پچھلے حصے پر افسر مقرر کیا گیا، اور صف بندی کے وقت احد کے پہاڑ کو پشت پر رکھا گیا۔ لشکر کے پیچھے پہاڑ میں ایک درہ یعنی تنگ راستہ تھا جس میں سے گزر کر کفار قریش مسلمانوں کی صفوں کو پیچھے سے حملہ کر سکتے تھے، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درے کی حفاظت کے لیے 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ مقرر فرمایا اور حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کو اس دستے کا افسر بنایا، اور یہ حکم دیا کہ دیکھو چاہے ہم مغلوب ہو جائیں یا غالب ہوں، تم لوگ اپنی جگہ سے اس وقت تک نہ ہٹنا جب تک میں تمہارے پاس کسی کو نہ بھیجوں۔ ادھر مشرکین نے بھی بہت باقاعدگی سے اور حکمت عملی سے اپنی صفوں کو درست کیا۔ لشکر کے فرنٹ پر خالد بن ولید کو اور لشکر کے پیچھے اکرمہ بن ابو جہل کو افسر بنا دیا گیا۔ سواروں کا ایک دستہ صفوان کی کمان میں تھا، تیر اندازوں کا ایک دستہ الگ تھا جس کا سردار عبداللہ بن ربی تھا، اور پورے لشکر کا علم بردار طلحہ بن ابو طلحہ تھا جو قبیلہ بنی عبدالدار کا آدمی تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ پورے کفار کے لشکر کا علم بردار قبیلہ بنی عبدالدار کا طلحہ بن ابو طلحہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسلامی لشکر کا جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا کہ جن کا تعلق بھی قبیلہ بنی عبدالدار سے ہی تھا۔ انشاءاللہ باقی نیکسٹ ویڈیو میں الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔